تو ایک مومن کا سینہ، ایک مسلمان کا سینہ مقید کیسے کر دیا آپ نے یا میں نے کہ بھائی یہ ہے تیری زندگی کی، بھائی یہ کنواں میں بیٹھا ایک مینڈک، کاش اگر مگر چونکے چنانچہ، اپنے بھائیوں، برادریوں، سوسائٹیوں، شہروں سے پروٹیکشن لینے والا شخص۔ ڈر دیکھیں کتنا ہے ہمارے اندر کہ اگر میں یہ 4-6 چیزیں چھوٹ گئی تو میں ختم ہوں۔ شیر تو وہ ہے جو اپنی ٹیریٹری خود مارک کرتا ہے، خود کلیم کرتا ہے اپنی سلطنت، کوئی نہیں ہوگا اس کے، بلیک اینڈ وائٹ میں قائر رہتے ہیں۔ شیر گرے میں پیدا ہوتا ہے، گرے میں، جہاں دوست بھی معین نہیں ہوگا، دشمن بھی معین نہیں ہوگا، سیرت بھی نہیں ملے گی، استاد ہی نہیں ملیں گے اس فیلڈ کے اندر، مشورہ دینے کے لیے سایہ نہیں ہوگا ساتھ میں، وہاں بنتی ہیں چیزیں۔ تو بڑی بات ہے میرے بھائی، محفل میں کچھ ایسی روحیں بیٹھی ہیں اور میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے فیصلہ کیا یار میں یہ زندگی نہیں جی سکتا، اتنی سیلف سینٹرڈ سیلفش لائف نہیں میں گزار سکتا کہ سب کچھ میرے سے شروع ہوتا اور سب کچھ میرے پہ ختم ہو جائے۔ یہ زندگی، یہ معیار ہی نہیں ہے زندگی کا۔ دنیا کی قد آور ہستیاں جو آئی ہیں وہ اپنے آپ سے آزاد تھے، 40 سال ان کی ٹریننگ ہوئی ہے تنہائیوں کے اندر۔ 36 سال کی عمر میں کائنات کا سب سے بڑا لیڈر چھوڑ گیا، بھائی وہ ہٹ گیا سسٹم سے، غار میں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی میں اب نہیں اور لے سکتا، یہ بہت گند ہے اس کے اندر، یہ بہت فلت ہے اس سوسائٹی کے اندر، بہت مصنوعیت ہے، خوابوں کو پروان چڑھنے کے لیے، اپنے قتل کا ایک رواج بننے کے لیے، مزاجوں کو ایک سماج بننے کے لیے، لفظوں کو ایک کلام بننے کے لیے، کلاموں کو وہ کتاب بننے کے لیے، کسی کے سینے کا ایک احساس بننے کے لیے، وقت کی نزاکت میں ایک رفاقت بننے کے لیے تنہائیاں چاہیے ہوتی ہیں، تنہائیاں۔ اور ہم لائم لائٹ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے سسٹم کھڑے کیے ہیں دنیا کے اندر، کفار کے ہوں یا ہمارے، ایون دشمنوں کے بھی آپ بڑے لوگ اٹھا کے دیکھ، آزاد تھے وہ اپنے آپ سے، آزاد۔ نیلسن منڈیلا کی اس نے مثال دی میرے بھائی نے۔ نیلسن منڈیلا کے بارے میں میرے بھی 50 سینٹس لیں آپ یہاں پر۔ نیلسن منڈیلا کو ایسی جگہ سزا دی گئی تھی کہ اسے ٹچ کرنے کی سزا کی گئی تھی کہ اس کو ٹچ کوئی نہیں کر سکتا، نو بڈی ول ٹچ نیلسن منڈیلا۔ تو اس کی فیملی دور سے ملتی تھی، اس کو اتنی سخت سزا دی۔ اس کے جیلر نے کہا تھا نیلسن منڈیلا کہ میں وہ واحد شخص ہوں، میں دعا کرتا ہوں تجھے سزائے موت دے دی جاتی، میں دعا کرتا ہوں تجھے سزائے موت مل جاتی۔ یہ جو انہوں نے تجھے سزا دی ہے نا کہ تو بیٹھا ہے یہاں پر، تجھے چھو بھی نہیں سکتا، نہ تو کسی کو چھو سکتا نہ کوئی تجھے چھو سکتا۔ 20 سال کے بعد جب وہ میدان میں اترا ہے نا، 20 سال کے بعد جب وہ میدان میں اترا ہے، ایسا فریش تھا وہ اپنی جنگ کے اندر کہ اس نے پہلے دن آتے ساتھی، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف دا سیکورٹی ایجنسیز، پرائم منسٹر، جتنے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے تھے سسٹم کے، اس نے پہلے دن آ کے بولا جینٹلمین سٹ ڈاؤن ناؤ آئی ول ٹاک۔ 20 سال تیار تھا وہ، 20 سال تیار تھا کہ اس نے بولنا کیا۔ یہ نہیں تھا سانو 5 سال بعد رہائی ملے اسی تو لے لے ہو جان گے اتنے، 20 سال بھی وہ ریڈی تھا۔ تو آخری کے جملے میں اس کے بولتا ہوں کہ اس کی پوری زندگی کی تاریخ میں وہ آخری کے اندر نا ایک فیلڈ میں جا رہا تھا، ایک فصل سے گزرتے ہوئے اس نے کہا تھا، اس کی بیوی سے بھی اس کا اختلاف ہو گیا ایک بڑے کور ایشوز کے اوپر، جماعت کے کور ایشوز پہ، منشور کے بنیادی رکن شک پر اس کا اختلاف ہو گیا بیوی کے ساتھ، نیلسن منڈیلا۔ اینڈ میں وہ بیوی بھی چھوڑ گئی اس کو۔ بتاؤ کیا کہتا ہے اٹس اے لونلی واک۔ یہ لیڈر کی جو یہ واک، یہ لیڈر کی جو یہ جو جرنی ہے نا، یہ جو سفر ہے، یہ تنہائیوں کا سفر ہے۔ کہہ رہا ہے یہ سفر ہی تنہائیوں کا ہے۔ یہ بازو ملتے ہیں، جماعتیں بنتی ہیں، تحریکیں بنتی ہیں شرازی بھائی، لیکن اینڈ میں یہ 2 ٹانگیں ہوں گی جو جس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے انسان۔ اس لیے کہتے ہیں دوستی ٹانگوں سے دل لگا کے کرنی چاہیے، کیونکہ اینڈ میں یہی 2 ہوں گی اور کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ شروعات میں بھی یہ ٹانگیں اکیلی ہوتی ہیں، اینڈ میں بھی یہ ٹانگیں اکیلی ہوں گی۔ لیڈر کو ایک لیول پہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، لیکن بڑی بات ہے کہ اپنے آپ سے آزاد ہوا، اور اپنے آپ سے آزاد ہو کے قوم کا ہو گیا، ملک کا ہو گیا، ایک فلسفے کا ہو گیا۔ بڑی بات ہے۔ یہ بڑے سیاسی بھاشن ہوتے ہیں جو ہمیں بھی اب دینے آ چکے ہیں۔ اللہ قوم ملک کی حفاظت کرے، اللہ، یہ سیاسی باتیں، اللہ قوم کا حامی و ناصر ہو، یہ سیاسی باتیں، دیز آر آل پولیٹیکل ٹاکس۔ میں تھر کے ریگستانوں کے اندر مارے کھا رہا تھا یہ آپ ہی کے والے کام کے اندر،
ایک دن آپ اس ریگستان میں اس گاؤں ایک گاؤں میں تھر کے اگر آپ ایک رات گزار لینا آٹے میں کہتا ہوں پنجاب کے لوگوں کو سکھ ہے مزاج پنجاب کے لوگوں کے مزاج دیکھے ہم نے میں خود پنجابی ہوں لیکن میں بولنے میں نہیں شرم کھاؤں مزاج ہیں کیوں امن ہے کراچی کو یہ امن ہی نصیب نہیں ہوا کبھی تھر میں آپ جائیں آپ ہل جائیں گے دیکھ کے ماشاءاللہ ایتھے دے جتھے تھوک پاؤ تھوک جدھر تھوک دے آدمی وہاں سے درخت اگ جاتا ہے اتنی خوشحالی ہے ماشاءاللہ اللہ نے اتنی بارشیں دی ہیں تو اپنے آپ سے آزاد ہو کے ایک فلسفے کو خدمت کا فلسفہ دے دینا بھائی جان یہ تو بہت مشکل کام ہے اس پہ سب سے پہلا آپ کی فیلڈ میں جو آپ کے اوپر تانا آئے گا نا یار رہتے ایک ہی زکوٰۃ خور میں پہلی تنقید جو آئے گی اس فیلڈ میں آپ کے اوپر میں 2005 میں جب میں مدرسے جانے لگا تو بٹ صاحب نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا ڈیڈی میں نے جو نا عالم بننا ہے تو ایک کاروباری تاجر باپ کا ایک ٹپیکل سوال پتر پیسے کتنے گئے میرے میں کہا ڈیڈ دین پڑھانے پیسے کون لے گا یہ تو خدمت ہے تو نے کہا پھر تو زکاتیں ہی کھٹیاں کرنی ہے نا اپنے ادارے چلان واسطے زکات خور بنے گا تو تاجرہ دا بیٹا ہے گا تو زکاتہ منگا گا ہم جا کے لوگوں کو تو سر جی بڑے بڑے کاموں کے لیے بڑے بڑے نوٹ نہیں بڑا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے انسان کو ایسے ایسے لوگ اور بندہ جب بڑی تگڑی فیملی سے ہو نا پھر تو بڑا دل چاہیے ہوتا ہے اگلوں کے آگے ہلکا ہونے کے لیے سر آپ آ جائیں ادارے کا وزٹ کر لیں دیکھیں ہماری تنظیم کیا کام کر رہی ہے لوگ آئیں گے یہ مزاج یہ تذلیل اپنے نفس کی بار بار فون کیا جا رہا ہے جی ہمارے پروٹوکول دینے میں کوئی عزت کی کمی تو نہیں رہ گئی مشکل کام ہے بھجن یہ شیطان بھی چاروں کونوں سے آئے گا ہمت توڑنے کے لیے یار کیا خدمت سب سے پیارا جملہ یہ قوم نہیں صحیح ہو سکتی یہ بھی آئے گا آپ کے دل کوئی تائید نہیں ملے گی دنیا کے سب سے خوبصورت ترین جملے پتہ ہے کیا ہیں ہمارے پنجابی میں ہی ہیں بوتھی دیکھی تو ایسا زبردست جملہ ہے ہمارا گولی سے قتل کرنے کے بجائے یہ جملے مار دیں ہمارے لوگوں کے بوتھی دیکھیے تو گورے نے نا بڑا کلچرڈ جملہ بنایا آگے سے if you are pointing one finger at someone اگر تو ایک انگلی کی تنقید کر رہا ہے کسی پر there are 3 fingers pointing at ساڑھے والے نا پھر 4 کٹ کے کیا پھر بوتھی ویک جا کے اپنی بوتھیاں ویک بڑا بڑا ہے کام کرنے والا بڑا ہے ویلفیئر ورکر سلام ہے ان ناقدین پر سلام ہے ان حاسدین پر سلام ہے ان حاقدین پر جنہوں نے ہماری تقلیل اور تخفیف کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی سلام ہے ان کے اوپر تو زندگی میں اگر یہ ناقد نہیں ہوں گے تو جینے کا مزہ کیا ہے یہ زندگی میں یہ ججمنٹ پاس کرنے والے نہیں ہوں گے تو زندگی کا مزہ کیا ہے لیکن میرے بھائی بڑی بات ہے کہ آپ آ گئے میدان میں لیکن 2 چیزیں سمجھا کے جاؤں گا لفاظیاں کرنا تو بہت آسان ہے اب ہمارے لیے لوگ آ جاتے ہیں کام شروع کر لیتے ہیں سسٹمز بنا لیتے ہیں فیکٹریاں کھول لیتے ہیں آرگنائزیشنز بنا لیتے ہیں بزنسز کر لیتے ہیں جماعتیں تشکیل دے لیتے ہیں منشور بنا لیتے ہیں لیکن انہیں 2 چیزوں میں مار پڑتی ہے اصل میں یہ ہے وہ موتی جو گجرانوالہ کی زمین کے اوپر آج آپ کو رقم کر کے جاؤں گا یہ 2 چیزوں سے تو ایک مومن کا سینہ ایک مسلمان کا سینہ مقید کیسے کر دیا آپ نے یا میں نے کہ بھائی یہ ہے تیری زندگی کی بھائی یہ کنواں میں بیٹھا ایک مینڈک کاش اگر مگر چونکے چنانچہ اپنے بھائیوں برادریوں سوسائٹیوں شہروں سے پروٹیکشن لینے والا شخص ڈر دیکھیں کتنا ہے ہمارے اندر کہ اگر میں یہ 4-6 چیزیں چھوٹ گئی تو میں ختم ہوں شیر تو وہ ہے جو اپنی ٹیریٹری خود مارک کرتا ہے خود کلیم کرتا ہے اپنی سلطنت کوئی نہیں ہوگا اس کے بلیک اینڈ وائٹ میں قائر رہتے ہیں شیر گرے میں پیدا ہوتا ہے گرے میں جہاں دوست بھی معین نہیں ہوگا دشمن بھی معین نہیں ہوگا سیرت بھی نہیں ملے گی استاد ہی نہیں ملیں گے اس فیلڈ کے اندر مشورہ دینے کے لیے سایہ نہیں ہوگا ساتھ میں وہاں بنتی ہیں چیزیں تو بڑی بات ہے میرے بھائی محفل میں کچھ ایسی روحیں بیٹھی ہیں اور میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے فیصلہ کیا یار میں یہ زندگی نہیں جی سکتا اتنی سیلف سینٹرڈ سیلفش لائف نہیں میں گزار سکتا کہ سب کچھ میرے سے شروع ہوتا اور سب کچھ میرے پہ ختم ہو جائے یہ زندگی یہ معیار ہی نہیں ہے زندگی کا
दुनिया की कदावर हस्तियां जो आई हैं वो अपने आप से आजाद थे। 40-40 साल उनकी ट्रेनिंग हुई है तन्हाइयों के अंदर। 36 साल की उम्र में कायनात का सबसे बड़ा लीडर छोड़ गया भाई, वो हट गया सिस्टम से, गार में चले गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि भाई मैं अब नहीं और ले सकता, ये बहुत गंद है इसके अंदर, ये बहुत फिल्थ है इस सोसाइटी के अंदर, बहुत मसनूइयत है। ख्वाबों को परवान चढ़ने के लिए, अपने कत्ल का एक रिवाज बनने के लिए, मिजाजों को एक समाज बनने के लिए, लफ्जों को एक कलाम बनने के लिए, कलामों को वो किताब बनने के लिए, किसी के सीने का एक एहसास बनने के लिए, वक्त की नजाकत में एक रफाकत बनने के लिए तन्हाइयां चाहिए होती हैं, तन्हाइयां। और हम लाइमलाइट बड़े बड़े लोग जिन्होंने सिस्टम खड़े किए हैं दुनिया के अंदर, कुफार के हों या हमारे, इवन दुश्मनों के भी आप बड़े लोग उठा के देख, आजाद थे वो अपने आप से, आजाद। नेल्सन मंडेला की इसने मिसाल दी मेरे भाई ने। नेल्सन मंडेला के बारे में मेरे भी 50 सेंट्स लें आप यहाँ पर। नेल्सन मंडेला को ऐसी जगह सजा दी गई थी कि उसे टच करने की सजा की गई थी कि इसको टच कोई नहीं कर सकता, नोबडी विल टच नेल्सन मंडेला। तो उसकी फैमिली दूर से मिलती थी, उसको इतनी सख्त सजा दी। उसके जेलर ने कहा था नेल्सन मंडेला के कि मैं वो वाहिद शख्स हूं, मैं दुआ करता हूं तुझे सजाए मौत दे दी जाती, मैं दुआ करता हूं तुझे सजाए मौत मिल जाती। ये जो उन्होंने तुझे सजा दिया ना कि तू बैठा है यहाँ पर, तुझे छू भी नहीं सकता, ना तू किसी को छू सकता ना कोई तुझे छू सकता। 20 साल के बाद जब वो मैदान में उतरा है ना, 20 साल के बाद जब वो मैदान में उतरा है, ऐसा फ्रेश था वो अपनी जंग के अंदर कि उसने पहले दिन आते साथ ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसीज, प्राइम मिनिस्टर, जितने बड़े चौधरी बैठे हुए थे सिस्टम के, उसने पहले दिन आके बोला, जेंटलमैन सिट डाउन नाउ आई विल टॉक। 20 साल तैयार था वो, 20 साल तैयार था कि उसने बोलना क्या। ये नहीं था सानू 5 साल बाद रिहाई मिले, ऐसे तो ले लो जान गए थे। 20 साल भी वो रेडी था। तो आखिरी के जुमले में उसके बोलता हूँ कि उसकी पूरी जिंदगी की तारीख में वो आखिरी के अंदर ना एक फील्ड में जा रहा था, एक फसल से गुजरते हुए उसने कहा था, उसकी बीवी से भी उसका इख्तलाफ हो गया एक बड़े कोर इशूज के ऊपर, जमात के कोर इशूज पे, मंशूर के बुनियादी रुकन शिक पर उसका इख्तलाफ हो गया बीवी के साथ, नेल्सन मंडेला। एंड में वो बीवी भी छोड़ गई। बताओ क्या कहता है इट्स अ लोनली वॉक। ये लीडर की जो ये वॉक, ये लीडर की जो ये जो जर्नी है ना, ये जो सफर है, ये तन्हाइयों का सफर है। कह रहा है ये सफर ही तन्हाइयों का है। ये बाजू मिलते हैं, जमातें बनती हैं, तहरीकें बनती हैं शराजी भाई, लेकिन एंड में ये 2 टांगें होंगी जो जिसके ऊपर खड़ा होता है इंसान। इसलिए कहते हैं दोस्ती टांगों से दिल लगा के करनी चाहिए, क्योंकि एंड में यही 2 होंगी और कोई साथ नहीं खड़ा होगा। शुरुआत में भी ये टांगें अकेली होती हैं, एंड में भी ये टांगें अकेली होंगी। लीडर को एक लेवल पे कोई समझ ही नहीं सकता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि अपने आप से आजाद हुआ, और अपने आप से आजाद हो के कौम का हो गया, मुल्क का हो गया, एक फलसफे का हो गया। बड़ी बात है। ये बड़े सियासी भाषण होते हैं जो हमें भी अब देने आ चुके हैं। अल्लाह कौम मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह, ये सियासी बातें, अल्लाह कौम का हामी और नासिर हो, ये सियासी बातें। दीज आर ऑल पॉलिटिकल टॉक्स। मैं थर के रेगिस्तानों के अंदर मारे खा रहा था ये आप ही के वाले काम के अंदर। एक दिन आप उस रेगिस्तान में, उस गांव, एक गांव में थर के अगर आप एक रात गुजार लेना, मैं कहता हूं पंजाब के लोगों को सुख है। मिजाज, पंजाब के लोगों के मिजाज देखे हमने। मैं खुद पंजाबी हूं लेकिन मैं बोलने में नहीं शर्म खाऊं। मिजाज है, क्यों? अमन है। कराची को ये अमन ही नसीब नहीं हुआ कभी। थर में आप जाएं, आप हिल जाएंगे देख के। माशाल्लाह इत्थे तो जिथे थूक पाओ, जिधर थूक दे आदमी वहां से दरख्त उग जाता है। इतनी खुशहाली है माशाल्लाह, अल्लाह ने इतनी बारिशें दी हैं। तो अपने आप से आज़ाद हो के एक फ़लसफ़े को खिदमत का फ़लसफ़ा दे देना भाईजान, ये तो बहुत मुश्किल काम है। इस पे सबसे पहला आपकी फील्ड में जो आपके ऊपर ताना आएगा ना, यार रहते एक ही ज़कात खोर में, पहली तनकीद जो आएगी इस फील्ड में आपके ऊपर। मैं 2005 में जब मैं मदरसे जाने लगा तो भट्ट साहब ने मुझसे पूछा, मैंने कहा डैडी मैंने जो ना आलिम बनना है। तो एक कारोबारी ताजर बाप का एक टिपिकल सवाल, पुत्र पैसे कितने गए नेरे? मैं क्या डैड, दीन पढ़ाने पैसे कौन लेगा, ये तो खिदमत है। तो उन्होंने कहा फिर तू ज़कात ही इकट्ठियाँ करनी है ना अपने इदारे चलाने वास्ते, ज़कात खोर बनेगा तू।
ताजना का बेटा है तो ज़काता मंगेगा हम जाके लोगों को। तो सर जी बड़े बड़े कामों के लिए बड़े बड़े नोट नहीं, बड़ा बड़ा दिल चाहिए होता है इंसान को। ऐसे ऐसे लोग, और बंदा जब बड़ी तगड़ी फैमिली से हो ना, फिर तो बड़ा दिल चाहिए होता है अगलों के आगे हल्का होने के लिए। सर आप आ जाएं, इदारे का विजिट कर लें, देखें हमारी तंजीम क्या काम कर रही है। लोग आएंगे, ये मिजाज, ये तजलील अपने नफ्स की, बार बार फ़ोन किया जा रहा है जी, हमारे प्रोटोकॉल देने में कोई इज्जत की कमी तो नहीं रह गई। मुश्किल काम है भजन ये। शैतान भी चारों कोनों से आएगा हिम्मत तोड़ने के लिए। यार क्या खिदमत है। सबसे प्यारा जुमला, ये कौम नहीं सही हो सकती, ये भी आएगा आपके दिल, कोई तायद नहीं मिलेगी। दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन जुमले पता है क्या है? हमारे पंजाबी में ही है। बूथी देखिए तो अपनी, ऐसा ज़बरदस्त जुमला है हमारा। गोली से कत्ल करने के बजाय ये जुमले मार दें हमारे लोगों के। बूथी देखिए तो गोरे ने ना बड़ा कल्चर्ड जुमला बनाया आगे से। इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन, अगर तू एक उंगली की तनकीद कर रहा है किसी पर, देयर आर 3 fingers पॉइंटिंग एट। साढ़े वाले ने फिर 4 कट के क्या, फिर बूथी वेग जाके अपनी बूथियां वेग, बड़ा बड़ा है काम करने वाला, बड़ा है वेलफेयर वर्कर। सलाम है उन नाकिदीन पर, सलाम है उन हासिदीन पर, सलाम है उन हाकिदीन पर जिन्होंने हमारी तकलील और तकफीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलाम है उनके ऊपर। तो जिंदगी में अगर ये नाकिद नहीं होंगे तो जीने का मजा क्या है? ये जिंदगी में ये जजमेंट पास करने वाले नहीं होंगे तो जिंदगी का मजा क्या है? लेकिन मेरे भाई बड़ी बात है कि आप आ गए मैदान में, लेकिन 2 चीजें समझा के जाऊंगा। लफाजियां करना तो बहुत आसान है अब हमारे लिए। लोग आ जाते हैं, काम शुरू कर लेते हैं, सिस्टम्स बना लेते हैं, फैक्ट्रियां खोल लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं, बिजनेसेस कर लेते हैं, जमातें तश्कील दे लेते हैं, मंशूर बना लेते हैं, लेकिन उन्हें 2 चीज़ों में मार पड़ती है असल में। ये है वो मोती जो गुजरांवाला की ज़मीन के ऊपर आज आपको रकम करके जाऊंगा। ये 2 चीज़ों से